احترام کے ساتھ دعوت دیتے ہیں عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا حسن علی حسن صاحب کو کہ وہ آئیں اور فضائل مسائل مومنین کے قلوب کو مربت فرمائیں. ایک بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں محمد جو مومنین باہر ہیں گئے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ فرش عطا پڑھا جائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فاتحہ. آگے بھی آگے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفسنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل وآلہ محمد. الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إن دين عند الله الإسلام. صلوات محمد وعلى محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بزرگان ایمان اور رضوان سید الشہداء، اس وقت کی یہ مجلس جس کا وقت 2 بجے تھا، لیکن یہ ہماری قوم کا عالم ہے کہ جو مجلس 2 بجے ہونی تھی کہ وہ 3 کے بعد شروع ہو رہی ہے. اور میں بار بار اپنی مجلسوں میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ وہ قوم کیا ترقی کرے گی کہ جو اپنے وقت کی قیمت کو نہ سمجھ سکے. آج دنیا کہاں سے کہاں جا چکی ہے اور ہم وہیں پر آج بھی ہیں. اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہماری نظروں میں وقت کی کوئی قیمت نہیں ہے. مجلس ہو رہی ہے کہ اتنی انجمنوں کی آمد ہے، لیکن فرش ادا پہ کتنے افراد ہیں، جبکہ ہونا تو یہ تھا کہ یہاں پر جگہ نہ ملتی. لیکن عالم یہ ہے کہ کچھ باہر کھڑے ہیں، کچھ ادھر کھڑے ہیں، کچھ ادھر کھڑے ہیں. تھوڑے سے مومنین ہیں جو فرش ادا پر بیٹھے ہیں. چونکہ یہ بھی اپنی اپنی قسمت کا کام ہے، اپنی اپنی قسمت کی بات ہے. کسی کو وہ فرش ادا پسند ہے، کسی کو باہر کھڑے ہونا پسند ہے. اب اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ خوش نصیب ہیں وہ افراد جو جوانان جنت کے پہلو میں آ کے بیٹھتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ افراد جو خاتون جنت کے پہلو میں بیٹھ رہے ہیں. چونکہ یہ فرش ادا کوئی معمولی فرش ادا نہیں ہے، یہ لاوارث بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا وارث پردہ غیب میں موجود ہے.
کہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں سنبھال رہے ہیں، ورنہ دنیا کی نظریں آپ کے اوپر جمی ہوئی ہیں، لیکن یہ فرش عطا بھی باقی ہے، آپ کی باقی ہے، اس لیے کہ بیٹے وہاں ہے کہ جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، جس کا کوئی بچانے والا نہیں ہوتا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے ہمیں فرش عطا حسین اپنے دامن میں اس طرح سے بچائے ہوئے ہے۔ ابھی میرے بھائی عزیز نے بڑے اچھے اچھے اشعار آپ تک پہنچائے۔ آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا عالم ہے، کتنا تعصب چاروں طرف سے آپ کے اوپر یلغار ہے، لیکن یہ فرش عطا حسین ہے کہ جو آپ کو ان تمام یعنی آوازوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ آپ کی طرف کوئی یہ آوازیں بلند نہیں کرتا، نہ کوئی دہشت گرد کہتا ہے، نہ کوئی آپ کو آتنکواد کہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی آپ کو رافضی کہہ دے، کوئی کافر کہہ دے، یہ الگ بات ہے، لیکن نہ کوئی دہشت گرد کہنے والا ہے، نہ کوئی آتنکواد کہنے والا ہے۔ چونکہ دنیا جانتی ہے کہ آتنکواد کسے کہتے ہیں، دہشت گرد کسے کہتے ہیں۔ جب تاریخ سے پوچھا گیا کہ آتنکواد کون ہے، دہشت گرد کون ہے، تو دنیا نے ایک ہی جواب دیا کہ دہشت گرد وہ ہیں کہ جو بستیوں پہ حملہ کرتے ہیں، انہیں اجاڑ دیتے ہیں، جو کھیتیوں کو تباہ کر دیتے ہیں، جو بچوں کو یتیم کر دیتے ہیں، جو عورتوں کا سہاگ چھین لیتے ہیں، وہ دہشت گرد ہیں، وہ آتنکواد ہیں۔ ہم نے کہا تو ہماری 1400 سال کی تاریخ شاہد ہے، ہمارے بچے یتیم ہوئے ہیں، ہماری عورتوں کے سہاگ لٹے ہیں، ہمارے گھروں کو جلایا گیا ہے، ہماری بستیوں کو اجاڑا گیا ہے، لیکن ہم نے پلٹ کر نہ کسی کے بچے کو یتیم کیا ہے، نہ کسی کا سہاگ چھینا ہے۔ ہم 1400 سال سے کل بھی مظلوم تھے، آج بھی مظلوم ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد والے۔ اور ہم تو 1400 سال سے چلا رہے ہیں، دنیا تو اب چلائی۔ جب یہ آگ جلتی ہوئی ان کے گھروں تک پہنچی، تب دنیا چلائی کہ دہشت گردی بری ہے، آتنکواد برا ہے۔ ہم تو 1400 سال سے چلا رہے ہیں، کہا یہ 1400 سال پرانا حملہ ہے۔ میں نے کہا تاریخ پڑھو پتہ چل جائے گا۔ سب سے پہلا حملہ مدینے میں ہوا ہے، رسول کی بیٹی کے دروازے پر۔ یہ آتنکواد نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ کربلا میں تو عالم ہی عجیب تھا۔ کربلا میں تو انتہا ہو گئی کہ چھوٹے 6 مہینے کے بچے کو جہاں پہ تیر سے شہید کر دیا جائے، 3 دن کا بھوکا پیاسا، اس سے بڑا دہشت گردی کا حملہ کیا ہوگا؟ تو تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے، دنیا پڑھ رہی ہے، دنیا کہہ رہی ہے، اور آج دنیا کہنے پہ مجبور ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کا آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ مذہبی رشتہ ہے، نہ کوئی خونی رشتہ ہے، لیکن وہ بھی آپ کی طرف سے بول رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ قوم کل بھی مظلوم تھی، یہ قوم آج بھی مظلوم ہے۔ یہ ماتم کر کے سڑکوں پہ نکلنا، یہ جلوس نکالنا، یہ آتنکواد کے خلاف احتجاج ہے، یہ آندولن ہے دہشت گردی کے خلاف۔ یہ جو جلوس نکلتے ہیں، آج ہم پہ یہی اعتراض ہوتا ہے، صاحب یہ مجلس کرتے ہیں، بس مجلس کے علاوہ ان کے پاس ہے ہی کیا؟ لیکن عالم اسلام ذرا غور کریں کہ اس مجلس میں کیا نہیں ہے۔ یہ مجلس ہے اپنے دامن میں جو پوری شریعت کو لیے ہوئے ہے، پورے قانون کو لیے ہوئے ہے۔ آپ دیکھیے گا، ہم نے کبھی نہیں دیکھا، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کہیں چوراہے پر کوئی پوسٹر ملا ہو کہ جلسہ سیرت آدم علیہ السلام، جلسہ سیرت نوح علیہ السلام، جلسہ سیرت ابراہیم علیہ السلام، جلسہ سیرت موسیٰ علیہ السلام۔ بس ایک جلسہ ہے سیرت النبی، لیکن اس میں بھی سیرت بیان ہو یا نہ ہو یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو پھر کیسے پتہ چلے گا بچوں کو کہ آدم کا کردار کیا ہے، آدم کون ہے، جناب نوح نے کشتی کیسے بنائی، ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کیسے دی، امتحان کی منزلوں سے کیسے گزرے، جناب موسیٰ نے دریائے نیل کو کیسے پار کیا، جناب عیسیٰ کیسے درجہ چاروں پہ گئے۔ یعنی تمام تاریخی انبیاء موجود ہے، لیکن بچوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ لیکن ایک مجلس ہے جو حسین سے منسوب ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جو مجلس شروع ہوتی ہے تو اس میں تلاوت بھی ہوتی ہے، اس میں تاریخ انبیاء بھی بیان ہوتی ہے، اس میں
تاریخ اصحاب بھی بیان ہوتی ہے، اس میں تاریخ ازواج بھی بیان ہوتی ہے، تاریخ اہل بیت بھی بیان ہوتی ہے، نماز بھی بیان ہوتی ہے، روزے بھی بیان ہوتے ہیں، حج کے مسائل بھی بیان ہوتے ہیں۔ مجلس حسین کی ہے، مگر کبھی تذکرہ قرآن کا ہوتا ہے تو کبھی تذکرہ انبیاء کا ہوتا ہے، کبھی اصحاب کا ہوتا ہے تو کبھی ازواج رسول کا ذکر ہوتا ہے، کبھی علی کا ذکر ہوتا ہے تو کبھی حسن کا ذکر ہوتا ہے، کبھی حسین کی شہادت تو کبھی اسلام بچانے والوں کے قوالات بیان ہوتے ہیں جنہوں نے اسلام پہ قربانیاں دی ہیں۔ تو مجلس حسین کی ہے، مگر سب کا تذکرہ اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ اب اگر ایک لمحے کے لیے مجلسیں بند ہو جائیں تو دنیا پہچان بھی نہیں پائے گی کہ انبیاء کی سیرت کیا ہے، اصحاب کی سیرت کیا ہے، ازواج رسول کا کردار کیا ہے، پیغمبر کی سیرت کیا ہے۔ لیکن ایک حسین کی مجلس ہے جو اپنے دامن میں سب کو باقی بچائے ہوئے ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ ہر سال جلوس نکالتے ہیں، ہر سال مجلسیں کرتے ہیں، ہر سال ماتم کرتے ہیں، اتنی دولت خرچ ہوتی ہے۔ یہ دولت کہیں اور بھی تو خرچ ہو سکتی ہے، جبکہ سینہ ہمارا ہے، ہاتھ ہمارا ہے، دولت ہماری ہے، پریشانی سامنے والے کو ہو رہی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ کہیں نہ کہیں بات جا رہی ہے، کہیں تکلیف کا سبب بن رہی ہے۔ آج ہم پیر صاحب ہر سال کیوں کرتے ہو؟ ایک سال کر لیا کافی ہے۔ تو بھائی ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، میرے بھائی نے بڑے اچھے اشعار آپ تک پہنچائے اور آصف بھائی نے بڑے اچھے اشعار آپ تک پہنچائے، انہوں نے بھی تذکرہ کیا۔ ہم ہندوستان کی سرزمین پر رہتے ہیں۔ ہندوستان وہ عظیم ملک ہے جس کو بابا فلسفہ شاعر مشرق علامہ اقبال کہہ کر گئے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں۔ ہندوستان اس گلدستے کا نام ہے کہ جس میں بہت سی قومی آباد ہیں، سب اپنے اپنے طریقے سے اپنی اپنی عبادتیں انجام دیتی ہیں، اپنے اپنے خدا کی عبادت کرتی ہیں۔ اسی ہندوستان میں ہم بھی رہتے ہیں۔ ابھی ہمارے ہندو بھائیوں کا ایک تہوار چلے گا جس کو دشہرا کہتے ہیں، اس میں رام لیلا بھی ہوتی ہے، ہر سال ہوتی ہے۔ کتنا خرچ ہوتا ہے، کتنی دولت صرف ہوتی ہے۔ آپ ہندو بھائیوں سے کہیے گا کہ ایک سال کر لیا بس کافی ہے، ہر سال کیوں کرتے ہیں؟ آواز آئی کہ اگر ہر سال نہ کرے تو آنے والے بچوں کو کیسے پتا چلے گا کہ اچھا کردار کون سا ہے، برا کردار کون سا ہے؟ بھائی یہی تو دکھایا جاتا ہے اس میں، یہی تو بتایا جاتا ہے اس میں کہ اچھے کردار کا کیا ہے، کیا کیفیت ہے، برے کردار کی کیا بات ہے۔ تو مجلسیں جو ہم کرتے ہیں اس میں بھی تو ہر سال یہی بتاتے ہیں کہ اچھے کردار کا کیا ہے، برا کردار کیا ہے۔ اچھے کردار سے محبت کی جاتی ہے، برے سے نفرت کی جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ راون کا کتنا بڑا پتلا بنایا جاتا ہے، کتنا بڑا راون بنایا جاتا ہے، ہر سال اسے جلایا جاتا ہے، ہر سال اس سے نفرت کی جاتی ہے، اسے برا کہتے ہیں۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ برا تھا، اس لیے اس کا پتلا بنا کر اس سے اظہار بیزاری کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بتاتے ہیں یہ ہے راون، اس سے خود دشمنی ہے، یہ برا ہے، یہ برا انسان تھا، لہذا اس سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم نے کہا تو ہم بھی تو یہ مجلسوں کو بتاتے ہیں، حسین اچھے کردار کا نام ہے، یزید برے کردار کا نام ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے، آپ اپنی گلی میں ڈھونڈ لیجئے گا، جتنے بھی ہندو بھائی ہیں یہاں ان سب کے گھروں میں جا کے پوچھئے گا آپ کے بچوں کا نام کیا ہے، کوئی کہے گا یہ اس کا نام رام سوروپ ہے، کوئی کہے گا رام کرشن ہے، کوئی رام پرساد ہے، لیکن کوئی راون نام کا پورے کالونی میں نہیں ملے گا، پوری دلی میں نہیں ملے گا۔ کیا مطلب؟ ہم نے کہا بھائی راون کے نام پر کیوں نہیں رکھا؟ کہا وہ برا تھا، برے سے نفرت ہوتی ہے، اس کے کردار کو کوئی نہیں اپناتا، نہ اس کا نام رکھنا پسند کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے، آج اپنے کالونی میں ڈھونڈ لیجئے گا، جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں ان کے گھروں میں جا کے پوچھئے گا تمہارے بچوں کا نام کیا ہے؟ کہا عابد حسین ہے، زاہد حسین ہے، سخاوت حسین ہے، طاہر حسین ہے، یعنی حسین نام کے ملیں گے، مگر یزید نام کا ایک نہیں ملے گا۔ ہم نے کہا یزید کا نام کیوں نہیں رکھا یزید پہ؟ کہا یزید کل بھی برا تھا، آج بھی برا ہے، اس کا کردار کل بھی برا تھا، آج بھی اس کا کردار برا ہے، بلکہ جو اس کے کردار کو اپنائے وہ بھی یزیدی ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ یعنی برے سے نفرت ہوتی ہے، اچھے سے محبت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب اکثر میرے نوجوانوں نے دیکھا ہوگا، ہم نے کتاب پڑھا
اور ایک بار دیکھا بھی تھا کہ رام لیلا چونکہ ہر بستی میں ہوتی ہے، ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں، ہر شہر میں ہوتی ہے، تو اس میں دیکھا تھا ہم نے بچپن میں، جو چھوٹے سے تھے اتفاق چلے گئے تھے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا. کیونکہ جائیے کسی سب کے پروگرام میں جائیے گا، جو اچھا ملے اسے لے لو. ہم اپنے بچوں کو کبھی نہیں منع کرتے کہ آپ وہاں جائیے وہاں جائیے. یہ تو اور ہیں کہ جو بچوں کو روکتے وہ ہیں جنہیں ڈر ہوتا ہے بہکنے کا. ہمیں اپنے بچوں کے بھٹکنے کا ڈر نہیں ہے، چونکہ ہماری ماں تو گود میں اتنا سکھا دیتی ہے کہ اگر سوتے بچے کو بھی ہلا کے پوچھو کہ تیرا 5واں امام کون ہے تو یہ آنکھ بعد میں کھولے گا، پہلے کہے گا محمد باقر علیہ السلام. ہمارے بچوں کی تربیت ہے، ہمیں خوف نہیں ہے. تو ہم جو گئے تو اس میں دیکھا تھا کہ راون کو برا کیوں کہتے ہیں، اس کا قصور کیا تھا. تو اس نے کیا یہ تھا کہ سیتا کا اپہرن کیا، سیتا جی کو لے گیا. اور جب سیتا جی کو لے گیا تو کس طریقے سے لے گیا، یہ آیا اور اس نے آنے کے بعد جو ہے، چونکہ رام جی جو ہے وہ بنوں میں شکار کے لیے گئے تھے، سیر و تفریح کے لیے گئے تھے، لکشمن وہی تھے. لہذا اس نے دیکھا کہ وہ وہاں ہیں، بزی ہیں، اور یہ اب اکیلا کیسے اندر جائے. لہذا اس نے ایک آواز بنائی، رام کی آواز، اور ایسی آواز دردناک بنائی کہ سیتا کے کانوں سے جب آواز ٹکرائی اور لکشمن کے تو وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا جلدی جاؤ بھائی کی مدد کے لیے، کسی مصیبت میں گرے ہیں. لکشمن دوڑے فوراً بھائی کی آواز کی طرف، لیکن چلتے چلتے تھوڑی دور چلے، رک گئے، اور رکنے کے بعد واپس آئے اور انہوں نے ایک لکیر نکالی، کھینچی، ایک ریکھا نکالی، کھینچی اور کہا کہ آپ اس کے اندر رہیے گا. سیتا جی سے کہا کہ تم اس کے اندر رہنا، اگر اس سے باہر نکل گئی تو بس معاملہ خراب ہو جائے گا. جب تک تم اس کے اندر رہو گی دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور یہ کہہ کے وہ لکیر کھینچ کے ایک حصار بنا کے چلے گئے. اب یہ آیا، اور یہ آیا بھی کس صورت سے، ایک مذہبی لباس پہنے ہوئے، یعنی ایک سادھو کا بیش بنائے ہوئے اور آیا، اور اس نے آ کے سوال کیا، بھکشا مانگی، بھیک مانگی، لاؤ مجھے تو. وہ لے کے چلی، چونکہ انہیں پہلے کوشش کی تھی لیکن لکیر کو پار نہیں کر سکا، تو اس نے اب جو ہے وہ اپنا بھیس بدلا اور اس نے بھیک کا سوال کیا. اور جیسے ہی وہ لے کے آئی تو انہوں نے کہا لو کاغذ دینا، تو ایک قدم آگے بڑھو نا. اب اس کی غیرت نے تقاضا نہیں کیا کہ میرے دروازے سے کوئی سائل خالی چلا جائے. دیکھیے کتنی اچھی بات ہے، ان کی غیرت نے سب یہ گوارا نہیں کیا کہ سائل میرے دروازے سے خالی چلا جائے. اور انہوں نے فوراً قدم باہر نکال دیا، اور جیسے قدم باہر نکالا فوراً اس نے اٹھا لیا، اپہرن کر لیا، لے کے چلا گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیا انجام ہوا، کیا تباہی مچی، لنکا جل گئی، راون مارا گیا. یعنی سیتا جی نے ایک قدم باہر نکالا، یہ لکشمن ریکھا سے ایک قدم باہر نکلی، پوری لنکا جل کے راکھ ہو گئی. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ پردہ کیا ہے، ارے پردہ تو بھیا وہیں سے، کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں پردہ نہ ہو. یعنی بتا دیا ہندو مذہب میں بھی کہ جب تک اس چار دیواری کے اندر رہو گی تم بھی محفوظ ہو، ہماری عزت بھی محفوظ ہے. یہی ہم بھی کہتے ہیں اپنی ماں بہنوں سے، خواتین سے، کہ یہ گھر کی چار دیواری جو ہیں یہ تمہارا تحفظ ہے، ہماری عزتوں کا سبب ہے. جب تک تم اس کے اندر رہو گی تم بھی محفوظ رہو گی، ہماری عزت بھی محفوظ رہے گی. مگر اگر اس کے بعد قدم نکال دیا باہر تو پھر تم جانو، تمہارا کام جانے، پھر کیا تم پہ گزرے گی کوئی نہیں بتا سکتا. تو عزیزو، ہر سال جو یہ پروگرام ہوتا ہے اس میں ہمیں درس دیا جاتا ہے، پیغام دیا جاتا ہے. یہ مجلسیں ہوتی ہیں، یہ شب داریاں ہوتی ہیں، یہ جلوس نکالے جاتے ہیں، دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ جلوس کس کا ہے، یہ حسین کا جلوس ہے، یہ حسین کا ماتمی دستار رہا ہے. یہ سینوں پہ ہاتھ مارتے ہوئے جو چوراہوں پہ نکلتے ہیں، تو دیکھیے امام حسین بھی چاہتے تھے کہ جب میری قوم کے نوجوان ماتم کرتے ہوئے، غازی کا علم لیے ہوئے چوراہوں پہ آئیں تو اب ان کی شان یہ نہ ہو کہ ان کے بکھرے ہوئے بال ہوں، پھٹے ہوئے کپڑے ہوں، ٹوٹی ہوئی چپل ہو، وہ سیدھا سی حالت ہو. نہیں، بلکہ امام دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ قوم اس طرح سے مہذبانہ طریقے سے نکلے کہ کچھ ان میں پروفیسر ہوں، کچھ ان میں انجینئر ہوں، کچھ ان میں ڈاکٹر ہوں، کچھ ان میں آئی ایس ہوں، پڑھا لکھا ایک طبقہ ہو کہ جب وہ علم لے کے چلیں، ماتم کرتے ہوئے نکلیں، دنیا دیکھ کے کہے یہ ہے وہ قوم جسے حسین نے تیار کیا ہے. چونکہ ہمارے
ہمارا رشتہ باب مدینۃ العلم سے ہے، باب ابو جہل سے نہیں ہے۔ حسین علم کا نام ہے، یزید جہالت کا نام ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اور آج دنیا میں چاروں طرح شور مچ رہا ہے، سب تعصب پڑھ رہا ہے، تعصب پڑھ رہا ہے۔ اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، تعصب پڑھ رہا ہے۔ کیا کریں؟ ہم نے کہا اس کی دوا ہے۔ کیا ہے اس کی دوا؟ ہم نے کہا اگر اس تعصب کی دیوار کو ختم کرنا ہے تو پھر اپنے بچوں کو زیور علم سے آراستہ کرو، چونکہ تعصب وہاں ہے جہاں جہالت ہے، لیکن جہاں علم ہے وہاں تعصب نہیں ہے۔ اس کی دلیل آپ کے سامنے موجود ہے، اسے متوجہ کروں گا نوجوانوں کو۔ بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ کا ایک ڈاکٹر ہے، MBBS ڈاکٹر ہے، ہارٹ کا ڈاکٹر ہے، اسپیشلسٹ ہے، اس کا مسئلہ یہی کلینک ہے کہ کوئی بھی انسان جسے بھی ہارٹ کی پرابلم ہوگی وہ فوراً کوشش کرے گا کہ ڈاکٹر تک پہنچوں۔ کبھی یہ نہیں پوچھتا کہ ڈاکٹر ہندو ہے یا مسلمان ہے، سکھ ہے یا عیسائی ہے، یا پوچھا کبھی ڈاکٹر نے بھی مریض سے نہیں پوچھا کہ تو ہندو ہے یا مسلمان ہے یا سکھ ہے یا عیسائی ہے۔ نہ ڈاکٹر پوچھتا ہے نہ مریض پوچھتا ہے۔ مریض کی کوشش ہوتی ہے کہ ڈاکٹر تک پہنچوں تاکہ میری جان بچے، ڈاکٹر کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا مریض بچے چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ معلوم یہ ہوا کہ تعصب وہاں ہے جہاں جہالت ہے، لیکن جہاں علم ہوتا ہے وہاں تعصب نہیں ہوتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تم سے دنیا تعصب نہ کرے تو پھر اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، IAS بناؤ۔ جب یہ بچے زیور علم سے آراستہ ہوں گے تو دنیا ان سے محبت کرے گی، نفرت نہیں کرے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد والے۔ ان مجلسوں کا یہی پیغام ہے، یہ مجلسیں ہمیں یہی درس دیتی ہیں۔ آپ نے ایک شب داری کے اوپر، ایک جلوس کے اوپر 10 لاکھ روپیہ خرچ کر دیا۔ دیکھیں مخالفت نہیں کر رہا ہوں، کبھی کوئی سوچے کوئی مولوی کہاں سے پکڑ لیا یہ ازداری کا مخالف نہیں، ازداری کیجئے، چونکہ عظیم عبادت کا نام ازائے سید الشہداء ہے۔ لیکن مجھے اتنا بتائیے آپ نے 10 لاکھ خرچ کیا، قوم کے نوجوانوں کو اس سے ملا کیا؟ قوم کے نوجوانوں کو اس سے فائدہ کیا ہوا؟ ہمارے بچوں کو کیا ملا؟ بھئی بچوں کو ملنا چاہیے نا۔ کہا تو پھر کیا شب داری بند کر دیں؟ میں نے کہا بالکل نہیں، زیادہ سے زیادہ شب داری کرو۔ جو آپ دور کی انجمنیں بلا رہے ہو جن پہ زیادہ سب ہو رہا ہے، خرچ ہو رہا ہے، ان انجمنوں کو نہ بلائیے، جو قریب کی ہیں آپ کی ان کو بلا لیجئے۔ ارے باتیں بھی تو پڑھنا ہے، دوہے تو پڑھنا ہے، ذکر مولا ہی تو کرنا ہے۔ آج جو ہے دیکھیے ہمیں ماتمی تو کرنا ہے، مجلسیں کرنا ہے، مقصد حسینی تو پہنچانا ہے۔ آپ نے ایک سال جو ہے مذہب بڑی شب داری نہیں کی تو آپ نے 6 لاکھ بچا دیا، 4 لاکھ خرچ ہو گیا، 6 بچ گیا۔ آپ جو ہے حسینی کمپیوٹر سینٹر کھول لیجئے گا اور حسینی جو بچے ہیں انہیں کمپیوٹر سکھائیے گا، انہیں ٹریننگ دیجئے، انہیں بتائیے۔ اگر آپ نے ایک سال میں 10 بچوں کو تیار کر دیا، 12 بچوں کو تیار کر دیا تو گویا اپنے مقصد حسین کو پا دیا۔ اس لیے کہ حسین کو سمجھنا ہے تو علم کے ذریعے سے سمجھ سکتے، جہالت سے نہیں سمجھ سکتے۔ تو سب سے پہلی جو ضرورت ہے وہ ہمارے بچوں کے لیے علم ہے۔ آپ کوشش کیجئے گا، بڑے بڑے عزاخانے نہ بنائیے گا، بنائیے عزاخانے مگر ان کو کالج بنائیے۔ 10 دن کی چھٹی کر دیجئے، اس میں مجلس برپا کیجئے گا تو پورا اشرا کیجئے گا۔ آپ کی جگہ جگہ کالج ہونا چاہیے بچیوں کے لیے۔ بتائیے آپ کے پاس کوئی کالج ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ آپ کے پاس کوئی اسپتال ہے؟ نہیں ہے۔ بس ازداری کا خرچ ہو رہا ہے، اتنا خرچ کر رہے ہیں کہ دنیا تم پہ ریسرچ کر کے کہہ رہی ہے امریکہ پریشان ہے۔ اور امریکہ نے ریسرچ کر کے 3 سال پہلے کہا تھا کہ یہ قوم 10 دنوں میں اتنا خرچ کرتی ہے کہ اگر چاہے تو 3 دن ساری دنیا کو اپنے دسترخوان پہ کھلا سکتی ہے۔ پتہ نہیں کتنے دولت آپ سے نام حسین پر صرف کر رہے ہیں۔ تو اگر اس دولت کو استعمال کیا جائے تعلیم کی طرف، ابھی میرے بھائی نے مرجع کی طرف بڑے اچھے باتیں، بڑے اچھے اشعار آپ کے حوالے کیے، مرجع کے حوالے سے۔ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو پراگندہ کیا جا رہا ہے، پھٹکایا جا رہا ہے۔
عالم کی کیا ضرورت ہے اس میں؟ عالم کیوں بول رہے ہیں؟ مرجع ہوتا کیا ہے؟ مرجع کیا ہوتا؟ تو کیا جانے مرجع کی عظمت کیا ہے؟ تجھے کیا بتا کہ مرد فقی کہتے کسے ہیں؟ مرد فقی کی عظمت کو سمجھنا ہے تو خط امام حسین کو پڑھ۔ امام حسین نے کربلا کے میدان سے جو خط لکھا، حبیب ابن مظاہر کے نام، کربلا میں 3 امام موجود ہیں، امام حسین بھی ہیں، امام سجاد بھی ہیں، امام محمد باقر بھی ہیں، 3 امام موجود ہیں، ہر امام 3 امام کی موجودگی میں امام حسین نے خط لکھا حبیب ابن مظاہر کو۔ یہ خط حسین ابن علی کی جانب سے مرد فقی حبیب ابن مظاہر کے نام، عرب جو چلہ امام نے کہا حبیب ہمیں تمہاری کربلا میں ضرورت ہے، جلدی کرنا آنے میں، اگر دیر کی عصر عاشور تک نہیں آئے تو پھر محشر میں ملاقات ہوگی۔ فقی بھی ہو تو ایسا جیسے خط کو سنا فوراً اتباع میں دوڑا۔ عالم یہ تھا یعنی بتا دیا کہ مرد فقی کی عظمت کیا ہے، جو ضرورت امامت بن جائے اسے مرد فقی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد والے۔ جو ضرورت امامت بن جائے اسے مرد فقی کہتے ہیں۔ کیا جانے انسان مرد فقی کی عظمت کو؟ خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے تمہیں معظیم رہبر عطا کیے کہ جو کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ صرف اسلام ہے، لیکن اسلام کو آج کوئی دہشت گرد کہہ رہا ہے، کوئی آتنکواد کہہ رہا ہے نا؟ پوری دنیا میں اسلام رسوا ہے۔ کیوں؟ چونکہ درباری اسلام پیش ہوا، اسی کو دیکھ کے دنیا نے کسی نے دہشت گرد کہا، کسی نے آتنکواد کہا۔ اگر آل محمد والا رسول اور آل رسول والا اسلام پیش کیا جاتا تو اسلام دہشت گرد نہ کہلاتا، اس لیے کہ کائنات کا سب سے عظیم گلدستہ ہے مذہب اسلام۔ سب سے عظیم گلدستہ کا کیا ہے؟ میں نے کہا آپ ذرا غور کریں کہ یہ کتنا عظیم گلدستہ ہے، کتنا عظیم راستہ ہے کہ جسے اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کے ذریعے سے سنوارا سجایا۔ یا یوں کہوں کہ اسلام نام ہے اس گلدستے کا کہ جس میں آدم کا علم بھی ہے، نوح کا تقوی بھی ہے، ابراہیم کی خلت بھی ہے، موسیٰ کی حیبت بھی ہے، عیسیٰ کا زہد بھی ہے، پیغمبر کا جمال بھی ہے، علی کا جلال بھی ہے، حسن کا اخلاق بھی ہے، حسین کا صبر بھی ہے، سجاد کی عبادت بھی ہے، باقر کا علم بھی ہے، جعفر صادق کی صداقت بھی ہے، موسی کاظم کا علم بھی ہے، علی رضا کی شان بھی ہے، تقی کا تقوی بھی ہے، نقی کی پاکیزگی بھی ہے، عسکری کا جلال بھی ہے، مہدی کا انداز ہدایت بھی ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ جس اسلام کے گلدستے میں اتنے کمالات ہے، بھلا وہ کیسے دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھتے محمد والے محمد والے۔ تو آج جب اسلام کی تصویر پیش کی جاتی ہے تو دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ اگر دین اسلام وہی پیش ہوتا کہ جو اہل بیت نے بچایا، جسے حسین ابن علی نے اپنی قربانی دے کے زندگی عطا کی، وہ اس دین اسلام کل بھی امن و سلامتی کا مذہب تھا، آج بھی امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ ابھی آپ جلوس لے کے چلیں گے، دیکھنے والے کچھ خوش بھی ہوتے ہیں، کچھ ناک ٹیڑھی میڑھی کرتے ہیں، پیشانی پہ بھویں پڑ جاتے ہیں، پیشانی بل پڑ جاتے ہیں۔ یہی دیکھیں کیا ہے، کیا پیش کرنا چاہتے ہیں؟ سینہ پیٹ رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، نعا پڑھ رہے ہیں، کیسے کیسے کس طرح سے جا رہے ہیں۔ چونکہ کسی کو اذیت ہوتی ہے، کیوں اذیت ہوتی ہے اس کی وجہ کا بھی غور کیا؟ اذیت کسے ہوتی ہے؟ جو اس کے حمایتی ہیں۔ خوشی کسے ہوتی ہے؟ جو اس کے حمایتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہندوستان میں عوام رہتے ہیں، ابھی الیکشن آ رہا ہے، ہر سال الیکشن ہوتے ہی رہتے ہیں۔ مثلا آپ کی دلی میں 4 کینڈیڈیٹ تھے جو یہاں سے لڑ رہے تھے الیکشن، ان کا روزانہ کبھی اس کا جلوس، کبھی اس کا جلوس، کبھی اس کا جلوس، پوری گلیوں میں شور شرابہ تھا، اتنا ادھم تھا کہ کان پڑی آواز نہیں آ رہی تھی۔ لیکن جب الیکشن ہو گیا تو پورے اس میں گلی میں، پورے محلے میں، پورے شہر میں سناٹا چھا گیا۔ 8 دن کے بعد جب وہ ڈکلیئر ہوا
تو بس یہ جلوس چل رہا تھا، نعرے لگاتا ہوا زندہ باد ہمارا کینڈیڈیٹ، زندہ باد ہمارا کینڈیڈیٹ، زندہ باد۔ ہم نے کہا چلو جلوس، ایک صاحب نے کہا نہیں ابھی تو دوسرا بھی آئے گا جب چلیں گے۔ ہم نے کہا اب اور کوئی نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ ہار گئے یہ جیت گیا۔ ہارنے والوں کا جلوس نہیں نکلتا ہے، جیتنے والوں کا نکلتا ہے۔ جو ہارتے ہیں وہ خاموش گھر میں رہتے ہیں، جلوس جیتنے والوں ہی کا نکلتا ہے۔ یہ جیت گئے ہیں جو گلیوں میں نعرے لگا رہے ہیں، جو ہار گئے ہیں ان کے حمایتی بھی منہ چھپائے گھروں میں پڑے ہیں۔ بازا تو 8-10 دن بھی باہر نہیں نکلتا ہے، اتنی شرمندگی ہوتی ہے۔ تو یہ حسین کا جلوس 1400 سال سے نکل رہا ہے، اور نکل کے گلی کوچوں میں یہ حسین کی سپاہی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے، حسین کل بھی کامیاب تھا، حسین آج بھی کامیاب ہے، یزید کل بھی ہارا تھا آج بھی ہارا ہوا ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ یزید نام کا کوئی آپ کو نظر بھی نہیں آتا ہے۔ اتنا یعنی ابو حسین کی حکومت، حسین کا اختیار، حسین کا پاور دیکھیے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ترنگا ابھی 14 تاریخ کو کیسے لہرایا، 15 اگست کو کیسے لہرایا، پورے دیش میں لہرایا، اور سب نے مل کے خراج عقیدت پیش کیا ان شہیدوں کو بھی کہ جنہوں نے اپنے قربانی اپنا خون دے کر ہم ہندوستانیوں کو آزادی عطا کی۔ ان سب کو خراج عقیدت پیش ہوا، ترنگے کو سلام ہوا۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو وہ دیش کا غدار کہلائے گا، دیش کا باغی کہلائے گا، دشمن کہلائے گا۔ لہذا ہم نے 15 اگست کو دیکھ لیا کہ کون باغی ہے اور کون باغی نہیں ہے۔ جو ترنگے کے سائے میں آ کے اسے سلام کرے وہ اس کا فرما بردار چاہنے والا ہے۔ جو ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرے، چونکہ انہوں نے اپنی قربانی دے کر ہمارے دیش کو ہمیں آزادی عطا کی ہے، تو ہر دیش کے انسان کا فرض ہے کہ ترنگے کو بھی سلام کرے، ان شہیدوں کو بھی خراج عقیدت پیش کرے جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرایا۔ تو جب ان کا یہ حق ہے جنہوں نے دیش کو آزاد کرایا، تو جنہوں نے اسلام آزاد کرایا، انسانیت کو آزاد کرایا، اب کیوں نہیں ان کا فرض ہے کہ انہیں سلام عقیدت بھی پیش کرے، خراج عقیدت بھی پیش کرے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ ترنگا کی شان سے لہرایا اور آج بھی لہرا رہا ہے۔ لیکن دیکھیں ترنگا اپنے ہندوستان کی سرحدوں تک لہراتا ہے۔ آپ اگر چاہیں کہ اسے دوسرے ملک میں لہرا دیں، افغانستان میں لہرا دیں، تو نہیں لہرا سکتے۔ امریکہ سب سے بڑی طاقت مانی جاتی ہے، جبکہ ہے نہیں۔ امریکہ کو اتنی بڑی طاقت نہیں ہے، اتنا بڑا حربہ نہیں ہے جتنا اس کے حمایتیوں نے بنا دیا ہے۔ ایران نے اسے اوقات دکھا دی ہے، آئینہ دکھا دیا ہے۔ کس نے دکھایا؟ ایران نے کیوں دکھایا؟ کیسے دکھایا؟ چونکہ ان کے نوجوانوں نے بتایا جہاں علم ہوتا ہے، جہاں اپنے فقیہ کے تابع ہوتے ہیں، وہ صرف اللہ کو بڑا مانتے ہیں، کسی کو بڑا نہیں مانتے ہیں۔ آیت اللہ خمینی نے بھی تو یہی کہا تھا، بھائی جب اجلا پر بگیا تو آیت اللہ خمینی نے پریشر بنایا گیا، امریکہ بہت بڑا ہے، وہ تسبیح کے دانے پہ بولتے اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا صاحب برطانیہ بہت بڑا ہے، انہوں نے کہا اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا رشیا بڑا ہے، کہا اللہ اکبر۔ کہا اس کے بعد میزائل ہے، کہا اللہ اکبر۔ اس کے بعد ایٹم بم ہے، کہا اللہ اکبر۔ یعنی اب آپ نے دیکھا کہ اس کے سارے فیل ہو گئے، مگر خمینی کی تسبیح کا بول والا آج بھی ہے، خمینی کی تسبیح کا بول والا آج بھی ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ دنیا کو واضح کر دیا کہ جس کے دل میں خوف، خود معصوم امام فرماتے ہیں، ہمارے امام نے فرمایا جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا، اور جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا ہے وہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتا ہے۔ لہذا اگر چاہتے ہو کہ دنیا کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے، امریکہ سب سے بڑی طاقت مانی جاتی ہے، لیکن امریکہ کا جھنڈا امریکہ تک محدود ہے، ایران کا جھنڈا ایران کی سرحدوں میں ہے، عراق کا جھنڈا عراق کی سرحدوں میں ہے، چونکہ ان کی حکومتیں بھی محدود ہیں، ان کا نشان بھی محدود ہے۔ مگر اللہ نے حسین تیری حکومت کہ حسین کا جھنڈا جو یہاں لہرا رہا ہے وہی پرچم پاکستان میں بھی لہرا رہا ہے، وہی امریکہ میں بھی لہرا رہا ہے،
وہی ایران و عراق میں بھی ہے، وہی سیریا میں بھی ہے، وہی حسین کا نام ہے، وہی حسینی پرچم ہے۔ معلوم یہ ہوا اسی لیے تو معین الدین چشتی نے کہا تھا شاہ حسین بادشاہ حسین، حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کی حکومت محدود ہے، حسین کی حکومت لا محدود ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ حسین کی حکومت جو ہے وہ بھی لامحدود ہے۔ حسین کا پرچم پوری دنیا پہ لہرا کے بتا رہا ہے کہ دیکھو حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے چاہنے والے ہیں، ہم کس کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو زیور علم سے آراستہ کریں، تبھی تو عزائے سید الشہداء کے مقصد کو سمجھیں گے کہ عزاداری کا مقصد کیا ہے، اس ماتم کا مقصد کیا ہے، ان مجلسوں کا مقصد کیا ہے، ان جلوس کا مقصد کیا ہے۔ جب تک علم نہیں ہوگا آپ نہیں سمجھا سکتے، چونکہ جب خود ہی نہیں سمجھا تو آپ دوسرے کو کیا سمجھا سکتے ہیں۔ تو میری گزارش اپنے نوجوانوں سے ہے کہ آپ کچھ بھی کریں، چاہے فاقہ کریں، چاہے فاقے کی نوبت آ جائے، لیکن بچوں کو تعلیم سے نہ روکیں، بچوں کو بہترین اعلیٰ سے اعلیٰ، اچھی سے اچھی تعلیم سے آراستہ کریں۔ جب آپ کے بچے آپ کی قوم کا مستقبل سنور جائے گا تو پھر عزاداری بھی اسی شان سے ہوگی، چونکہ عزاداری پیسے سے تو ہوتی ہے، غربت میں کیا عزاداری ہوگی؟ یہ غریب آدمی مزدور آدمی رکشہ چلا رہا ہے، صبح سے شام تک اس نے 500 روپے کمائے، اس کے دل میں خیال آیا کہ مجلس کروں تو کیا وہ کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا، چونکہ 500 روپے کمائے ہیں اس نے، صبح سے شام تک چلا، مزدوری ٹھیلا چلا کے 500 روپے لے کے آیا۔ اب اس میں گھر کا خرچ بھی ہے، پھر تبرک بھی ہے، کیسے مجلس برپا کرے گا؟ لیکن اگر ایک MBBS ڈاکٹر ہے، صبح سے شام تک اس نے 100 مریض دیکھے، 50 مریض دیکھے، ڈاکٹر کی فیس 500 روپے سے کم نہیں ہے اس وقت میں، اور اس نے 100 مریض دیکھے، 50,000 لے کے بیگ میں چلا، دل میں خیال آیا کہ مجلس برپا کراؤں، مجلس سید الشہداء کا اہتمام کروں۔ اب اسے سوچنے کی ضرورت نہیں کہ تبرک کہاں سے آئے گا، ہے نا، ذاکر کو کہاں سے ہوگا، مائک کا کیسے انتظام ہوگا، بس اس کی جیب سے موبائل نکلے گا اور وہ سارا کام فوراً ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ نہیں کر رہا بلکہ اس کا علم کرا رہا ہے۔ اور دیکھیے آخر میں ایک جملہ عرض کروں اپنے نوجوانوں کے لیے، مولا کی خدمت میں جو لوگ آتے تھے، مولا کی بارگاہ میں جو آتے تھے، ہاتھ جوڑ کے آتے تھے، وہ محبت میں نہیں آتے تھے، مجبوری میں آتے تھے، ان کی جہالت انہیں لے کے آتی تھی۔ جب بھی مشکلوں میں گرے، پریشانیوں میں مبتلا ہوئے، تبھی علی کے دروازے پہ آ گئے، یا علی فریاد، یا علی یہ مشکل ہے، یا علی یہ مشکل ہے، اور علی نے مشکل کو حل کیا، اور انہوں نے فوراً کہا اگر یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ معلوم یہ ہوا کہ زندگی علم کا نام ہے، ہلاکت جہالت کا نام ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے وآلہ۔ بابا سے بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو زیور علم سے آراستہ کریں۔ اگر علم ہے تو کمال ہمارے پاس ہے، اگر جہالت ہے تو آپ دیکھیں جہاں بھی کہیں جھگڑا فساد ہے وہ جہالت کے سبب ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ دو MBBS ڈاکٹر آپس میں بھیڑے ہوں، یا دو عالم کبھی آپس میں دست و گریباں ہوئے ہوں، چونکہ ان کے پاس علم ہے، وہ علمی گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن جاہل کے پاس علم نہیں ہے، وہاں ذرا سی باتوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو زیور علم سے آراستہ کریں۔ جب ہمارے بچوں کے پاس علم ہوگا تو ہماری قوم کا مستقبل اجالے کی طرف، روشنی کی طرف، اور آج دنیا میں جتنی بھی رونقیں ہیں، جتنی بھی ترقی ہے، وہ سب علم کی وجہ سے ہے۔ یہ میری آواز دور تک جا رہی ہے، اس پنڈال میں گونج رہی ہے، یہ علم کا کمال ہے، یہ قالم نے بنایا ہے۔ مہینوں کا سفر منٹوں میں طے ہو رہا ہے، انسان کو ہوا میں لے کے اڑ رہا ہے، یہ کمال علم کا ہے۔ گہرے سمندر میں غوطہ زنی ہو رہی ہے، یہ کمال علم کا ہے۔ مریضوں کا علاج اسپتالوں میں علم کر رہا ہے، پورا شہر روشنی سے جگمگا رہا ہے، یہ کمال علم کا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ادھر سے ادھر تک یہ سارا کمال جو ہے وہ علم کا ہے۔ ہم مجھے کہنے کا حق ہے کہ اگر یہ علم خاموش رہے تو قرآن کہلاتا ہے، مگر اگر بولنے لگے تو پھر علی بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔
ظاہر سی بات ہے کہ یہ میری خشک گفتگو ہو گئی، چونکہ آپ تو سوچ کے آئے تھے کہ بھائی کوئی اچھا خطیب ہوگا تو کچھ سنائے گا، لیکن یہ بات ہی ایسی ادھر سے شروع ہوگی، میرے بھائی نے ذہن ایسا بنا دیا۔ ادھر آصف بھائی کے شعر تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اپنے عالم سے، اپنے مرجع سے وابستہ رہنا چاہیے، چونکہ ہمارا عالم جو ہے وہ طبیب امت ہے۔ ہمارا عالم کوئی ایسا نہیں ہے، طبیب امت، ہر وقت اس کی ہماری نبضیں اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، جیسا وقت اور جیسے حالات دیکھتا ہے ویسا وہ فتویٰ صادر فرماتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ صاحب ہمارا مفتی تو فتویٰ ہی نہیں دے، تو ہمارا مفتی کوئی ایسا نہیں کہ ایک چائے کے کپ پہ بک جائے، وہ اور ہیں جو ایک کپ چائے پہ بک کے فتویٰ دے دیتے ہیں، لیکن اگر ہمارے مفتی کا قلم چل جائے تو پھر آپ نے دیکھا ہے کہ تب تو تاج لٹ جاتے ہیں، حکومتیں بدل جاتی ہیں، کتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، لیکن عالم کے قلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے کئی واقعات ہیں، آیت اللہ سیستانی کا واقعہ ہے ابھی موجودہ، کہ جب یہ دشمن اسلام، دشمن انسانیت یہ نجف اشرف کی طرف بڑھے تو آقا نے قلم اٹھایا، فتویٰ دیا کہ جو ہتھیار اٹھانے کے لائق ہے اسے چاہیے کہ اپنا دفاع خود کرے، ہتھیار اٹھائے۔ کیا ہوا؟ سارے واپس بھاگ گئے۔ نجف اشرف ورنہ یہ تھا کہ نجف اشرف پر قبضہ ہو جائے گا، اب یہ آئی ایس والے اس میں گھس جائیں گے، لیکن ادھر آگا قلم چلا اور یہ سارے واپس بھاگ گئے۔ ابھی آپ نے خبر اور بھی دیکھی کہ دنیا کا سب سے بڑا پادری، سب سے بڑا عالم عیسائیوں کا، کہ جس سے ملنے کے لیے لوگ ایک سال پہلے وقت لیتے ہیں، وہ آیت اللہ سیستانی کی بارگاہ میں دستے دو جوڑے کھڑا ہے، یعنی بتا دیا کہ یہ ہے نائب امام کی عظمت۔ ارے دنیا کیا مقابلہ کرے گی؟ اس نے خود کہا، جب ان پہ نظر پڑی تو وہ سمجھتا تھا کہ ایسے کوئی معمولی عالم ہوگا، لیکن اب جو اس نے دیکھا تو باہر آ کے کہا انہیں سمجھنے کے لیے وہاں کی فکر ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیسے کیسے رہبر عطا کیے ہیں۔ آیت اللہ خمینی کا مشہور واقعہ آپ کے سامنے ہے، میں نے پہلے بھی کسی مجلس میں شاید عرض کیا تھا کہ جب آیت اللہ خمینی کو جلا وطن کیا شاہ نے اور آپ پیرس میں چلے گئے تو وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ پیرس چلے گئے لہذا اب میں کامیاب ہو گیا، لیکن دیکھیے قوم ہو تو ایسے، چاہنے والے ہو تو ایسے کہ آگا چلے گئے مگر رشتہ منقطع نہیں ہوا، سب کا امام سے رابطہ برابر آیت اللہ خمینی سے رہا۔ ادھر اس کا منصوبہ جانے کیا پلانی تھی، اس نے اعلان کیا کہ آج کوئی گھر سے باہر نہ نکلے، انہیں مارشل لگا دیا، اعلان کرا دیا مارشل ہے کہ نکلتے گولی مار دی جائے جیسے کوئی گھر سے باہر نکلے۔ یہ خبر پیرس تک پہنچی آیت اللہ خمینی کے پاس کہ پتہ نہیں حکومت کا ارادہ کیا ہے، اور آج اس نے مارشل لگا دیا ہے اور اعلان کر دیا کہ کیسے گھر سے نکلے فوراً گولی مار دی جائے۔ آپ نے قلم اٹھایا، فتویٰ لکھا، آپ نے حکم صادر فرمایا کہ آج گھر میں بیٹھنا حرام ہے، آج گھر میں قیام حرام ہے۔ جیسے ہی فتویٰ پہنچا مائیں بچوں کو گود میں لے لے کے سڑکوں پہ آ گئی، سب گھروں سے نکل پڑے۔ عالم یہ تھا کہ گولیاں چلی اور لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، خون کی نالیاں بہنے لگی۔ عالم یہ تھا کہ شاہ کو راتوں رات ایران چھوڑ کے بھاگنا پڑا، اور ادھر سے پھر آگا کی سواری چلی۔ آیت اللہ خمینی پیرس سے چلے، یہ ہے قلم کے قلم کی عظمت، اس کی سیاہی کی قلم کی سیاہی کی عظمت ہے کہ حکومت کو راتوں رات ایران چھوڑنا پڑا۔ اور جب خمینی صاحب آئے، اب مجھے کہنے کو دل چاہتا ہے کہ جب بڑی بڑی طاقتیں عالم کے قلم کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو پھر امام کی ذوالفقار کا مقابلہ کیا کریں گی؟ اور جب یہ واپس آئے آیت اللہ شریف خمینی واپس آئے پیرس سے تو وہ سارا منظر جو ہے ویڈیو میں محفوظ ہے کہ ایرانی نوجوانوں نے آقا کی گاڑی کو 4 کلومیٹر تک زمین پہ نہیں چلنے دیا، ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے۔ یہ جذبہ تھا، یہ جذبہ ایمانی تھا کہ جب قوم کے نوجوان بیدار ہوتے ہیں تو پھر ایک انقلاب الگ ہی برپا ہوتا ہے۔ یہی تو آیت اللہ خمینی سے بزرگ علماء نے کہا تھا جب آواز انقلاب برپا کی تھی کہ آپ کس سے آواز دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میں بزرگوں سے نہیں بلکہ ان بچوں سے خطاب ہے جو ماں کی گود میں کھیل رہے ہیں، جو ماں کی گود میں لوریاں لے رہے ہیں۔ جب یہ جوان ہوں گے تو یہی پرچم انقلاب کو بلند کریں گے، اور جب یہ بلند جوان ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ انقلاب کیسے آیا۔ تو میں بھی اپنے قوم کے نوجوانوں سے بس ادب گزارش کر رہا ہوں کہ آپ خود بھی
بھی بیدار ہوں اپنے بچوں کو بھی بیدار کریں، یعنی انہیں تعلیم سے بیدار کریں. جب تک تعلیم نہیں ہوگی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. صلوات پڑھ دیں محمد والے والوں پر. بس عزیزو، چونکہ یہ جلوس کی مجلس ہے، جلوس کی مجلس اتنی طویل بھی نہیں ہوتی اور مجھے فوراً جانا بھی ہے، چونکہ مجھے 2 بجے کا وقت قبلہ نے حکم دیا تھا اور میں 12:30 بجے مسجد میں حاضر ہو گیا تھا. نماز قبلہ کی وجہ سے جماعت سے ادا کی، میں نے کہا 2 بجے شروع ہو جائے گی. چونکہ میری عادت ہے کہ میں صاحب خانہ سے انتظار نہیں کراتا اور کرانا بھی نہیں چاہیے. وقت سے پہلے جب ہمیں جانا ہے تو 10 منٹ پہلے پہنچے، تو ہمیں اپنے وقت کی قیمت کو سمجھنا چاہیے. کربلا یہی تو پیغام دیتی ہے. امام مظلوم کربلا سید الشہداء کی قربانی کتنی عظیم قربانی ہے. امام حسین علیہ السلام نے اپنا بھرا گھر قربان کر دیا. آج اسی حسین کا ماتم کرنے کے لیے آپ لوگ یہاں پہ اکٹھا ہیں، جمع ہیں. جناب سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. بیوی تیرا گھر اجڑ گیا، تیرا لال مارا گیا، تیرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا گیا. 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے الاتش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں. کربلا کی تپتی ہوئی زمین، گرمی کی تیز گرمی، چلتی ہوئی تیز ہوائیں اور سامنے دریا کا بہتا ہوا ٹھنڈا پانی. لیکن حسین کے ہاتھوں پہ 6 مہینے کا بچہ، اور حسین کہہ رہے ہیں فوجی اشقیاء، اگر تمہاری نظروں میں حسین قصوروار ہے تو اس بچے کا کیا قصور ہے؟ یہ تو کسی بھی مذہب میں قصوروار نہیں ہے. اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو. مگر کوئی متوجہ نہیں ہوا. ایک مرتبہ امام نے یہ کہہ کے بچے کو زمین پہ لٹایا، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں شاید اس بچے کے بہانے پانی پی لوں گا، تو میں اپنے بچے کو زمین پہ لٹائے دے رہا ہوں. میرے اصغر کو اٹھا کے لے جاؤ دریا کے کنارے اور جا کے پانی پلا دینا. مگر عزیزو، حسین نے بچے کو زمین پہ لٹایا. اب میں رک کے اپنے نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، آپ نے بھی سنا ہے، کتابوں میں بھی پڑھا ہے، میں نے بھی پڑھا اور بزرگ علماء سے سنا کہ زمین کربلا کی ریت اتنی گرم تھی کہ اگر اس پہ دانا گر جائے تو وہ بھن جاتا تھا. اتنی تیز گرم دھوپ تھی، اتنی تیز گرمی تھی. لیکن اصغر 6 مہینے کا بچہ اس ریت پہ امام نے لٹا دیا. اب 6 مہینے کے بچے کی جلد دیکھیں کتنی نازک ہوتی ہے، مگر جب کوئی آگے نہیں بڑھا، میرے غریب امام نے بچے کو اٹھا کے سینے سے لگایا. اب تو حسین نے سینے سے لگایا تو حسین کی انگلیوں سے پانی ٹپکنے لگا. امام نے چھپ کے زمین کی طرف دیکھا، کہیں میرے اصغر نے ایڑیا تو نہیں رگڑ دی، کہیں چشمہ تو جاری نہیں ہو گیا. مگر جب پانی نظر نہیں آیا تو حسین نے اصغر کو ہاتھوں پہ پلٹا. اب جو دیکھا تو اصغر کی کمر پہ چھالے پڑ گئے تھے. فاطمہ کا لال سینے سے لگا کے کہہ رہا تھا، میرا لال اصغر. ایک مرتبہ حرملہ کا تیر چلا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا، شہید ہو گیا. امام نے بچے کو سپرد لحد کر دیا. اس کے بعد امام در خیمہ پہ آئے. آنے کے بعد سلام آخر کیا، یا زینب ام کلثوم، یا رقیہ و سکینہ، تم پر میرا آخری سلام ہو. بہن دروازے خیمہ پہ آئی، بھیا یہاں کیوں کھڑے ہو، اندر تشریف لائیے. اب جو بھائی کو دیکھا تو عجیب عالم تھا کہ چہرے پہ علی اصغر کا خون ملا ہوا ہے، ہاتھوں میں تربت اصغر کی خاک ہے، کپڑوں پہ علی اکبر کے خون کے دھبے ہیں. امام کا بازو پکڑا، خیمے میں لے گئی. بھیا یہ بیویاں تمہیں رخصت کرنا چاہتی ہیں. بہن زینب کیوں کر رخصت کریں گی؟ کہ یہ حلقہ بنا لیں گی. بھیا تم حلقے کے درمیان سے گزر جانا. جیسے ماتمی آپ حلقہ بناتے ہیں نا، بیویاں حلقہ بنا کے دونوں طرف کھڑی ہو گئی. حسین اس حلقے کے درمیان سے گزر رہے ہیں. کبھی لیلا کو دیکھا، کبھی اجڑی ہوئی رباب کو دیکھا، کبھی ام فروا کو دیکھا، کبھی ام رباب کو دیکھا. ایک ایک بیوی پہ نظر گئی. آخر میں بہن زینب کے پاس آ کے رکے. بہن نے بھائی کی گردن میں باہیں ڈالی. امام نے کہا بہن زینب تیرا بھائی مرنے جا رہا ہے.
زینب نے بھائی کی گردن میں بانہیں ڈالی. بھیا کیا کسی بھائی کو کسی بہن نے مرنے کی اجازت دی ہے؟ کہا نہیں بہن لیکن تجھے دینا پڑے گی. لیکن بہن یاد رکھ اگر تو نے مسکرا کے رخصت نہیں کیا تو حسین زیر خنجر تڑپے گا، لیکن اگر مسکرا کے رخصت کرو گی تو حسین بھی ہنس کے گلا کٹا دے گا. زینب نے آنسو کو روکا. بھیا جا خدا حافظ. حسین خیمے سے نکلے. خیمے اور قنات کے درمیان جو حسین کی سواری کا گھوڑا تھا جس کی آپ ابھی زیارت کریں گے، امام گھوڑے کے پاس آئے. مگر اللہ رے غربت حسین، اب تک تو یہ ہوتا تھا کہ جب امام گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے تھے تو کوئی لجام فرس کو پکڑتا تھا، کوئی رکاب کو پکڑتا تھا. مگر اب حسین اکیلے ہیں، نہ عباس ہے، نہ اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ اولو محمد ہے. ایک مرتبہ حسین نے چاہا کہ دریا کی طرف نظریں اٹھائے، بھائی کو آواز دے. زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا، آواز دی بھیا کسی کو نہ بلانا، تیری غریب بہن تجھے سوار کرے گی. زینب نے آگے ایک ہاتھ سے لجام فرس کو پکڑا، ایک ہاتھ سے بازوئے حسین کو پکڑا. نجف کا روح کر کے کہا یا علی بابا آئیے زینب کی مدد کے لیے. کتنا حسین کو اور زینب کو عباس یاد آئے ہوں گے مگر دونوں نے دل کو سنبھالے رکھا. حسین سوار ہوئے، خیمے سے نکلے، قناتوں سے باہر آئے. عرب تاریخ کہتی ہے کہ حسین مقتل کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک حسین کا گھوڑا رکا. امام نے کہا اس پہ وفادار میری آخری سواری ہے، مجھے مقتل تک پہنچا دے، اس کے بعد زحمت نہیں دوں گا، تو بھی 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے. گھوڑے نے رو کے اشارہ کیا مولا میری کیا مجال ہے، میرے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہیں. اب جو امام نے دیکھا تو سینے پہ سونے والی سکینہ گھوڑے سے لپٹ کے کہہ رہی تھی اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا، میں یتیم ہو جاؤں گی. حسین گھوڑے سے اترے، بچی کو اٹھا کے سینے سے لگایا اور ایک مرتبہ رخصت کر کے حسین چلے. لیکن حمید ابن مسلم کا بیان ہے، بس عزیزو آخری روایت پڑھ رہا ہوں، صاحبانی ادا کا مجمع ہے. عزیزو تاریخ کہتی ہے، حمید ابن مسلم کا بیان ہے کہ امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں 7 حملے کیے ہیں مگر 3 حملے اتنی شدت کے تھے کہ شام کی فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرائی. پہلا حملہ تو اس وقت کیا جب لڑتے لڑتے حسین قاسم کے لاشے پہ آئے، تڑپ کے کہا ظالمو ارے میرے قاسم کو مار ڈالا، میرے لال کو پامال کر دیا. حمید کہتا کہ دوسرا حملہ اس سے تیز تھا جب لڑتے لڑتے حسین علی اکبر کے لاشے پہ آئے. خدا کسی باپ کو کڑیا جوان کا لاشا نہ دکھائے. حسین نے تڑپ کے ہاتھوں سے کلیجہ پکڑ لیا، تڑپ کے کہا ظالمو میرے نانا کی شبیہ خاتمہ ملا دی، میرے اکبر کو بھی مار ڈالا. لیکن حمید کہتا ہے کہ تیسرا حملہ قیامت کا حملہ تھا جب حسین لڑتے لڑتے دریا کی ترائی میں آئے. 32 سال کے بھائی کو دیکھا، حسین سے نہ رہا گیا، رکاب میں پیر ڈالے، حسین گھوڑے پہ بلند ہوئے، ہاتھوں سے کمر کو پکڑا، تڑپ کے کہا بھیا دیکھ رہا ہے 3 دن کے پیاسے کی جان، کوئی داد شجاعت دینے والا بھی نہیں ہے. اب جو حسین نے حملہ کیا آواز آئی اے نفس مطمئنہ پلٹا. حسین نے تلوار کو نیام نہ رکھا، بھاگا ہوا لشکر پلٹا. کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی خنجر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا. جس پہ کچھ نہ تھا وہ جھولی میں پتھر لیے ہوئے فاطمہ کی چاند کو پتھر مار رہا تھا. حسین گھوڑے سے زمین کی طرف آئے. ایک مرتبہ زینب جو خیمے میں بیٹھی تھی تڑپ کے آواز دی سکینہ میری لاڈلی ذرا دیکھ تو صحیح، باہر دروازے پہ دیکھ بہت دیر ہو گئی، اب تیرے بابا کی آواز نہیں آ رہی ہے، بھیا کی تکبیروں کی آواز نہیں آ رہی ہے. بچی درے خیمہ پہ آ کے کھڑی ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد بچی اندر گئی، جا کے کہتی پھوپھی اماں میں یتیم ہو گئی، میرا بابا مارا گیا. کہا سکینہ تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا پھوپھی اماں بھی 2 سوار یہیں سے گزرے یہ کہتے ہوئے کہ لے بھائی پنجتن کا خاتمہ ہو گیا. حسین گھوڑے سے گر گئے، زینب خیمے سے
ایک ٹیلے پہ آئی، 70 قدم کا فاصلہ تھا۔ زینب نے فریاد کی، عمر صاحب تو دیکھ رہا ہے میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے۔ امام نے اپنی غیرت کو، اپنی طاقت کو سمیٹا۔ غیرت دار امام نے کونیوں کا سہارا لیا، سر کو بلند کیا، خشک لب تھے بولا نہیں گیا۔ امام نے آنکھ سے اشارہ کیا، بہن خیمے میں پلٹ جا، تیرا بھائی ابھی زندہ ہے۔ زینب تیرا خیمے سے نکلنا ارے شہادت سے بڑی مصیبت ہے۔ زینب خیمے کی طرف چلی، مگر 4 سال کی بچی روتی ہوئی آگے آئی، شمر میرے بابا کو نہ مارا، شمر میں یتیم ہو جاؤں گی، کیا تو صاحب اولاد نہیں ہے؟ شمر آگے بڑھا، چاہتا تھا کہ بچی کو تماچا مارے۔ بچی مقتل کی طرف دوڑنے لگی، آواز دیتی ہوئی چلی، بھیا علی اکبر اٹھو، بھیا قاسم اٹھو، چچا پانی مانگنے نہیں آئی، میرا بابا ذبح ہو رہا ہے، میرے بابا کو بچا لو۔ سکینہ خیمے کے قریب گئی کہ شمر ملعون آگے بڑھا، امام کے گردن پہ تلچھری چلی، حسین کی گردن جدا ہوئی، زمین کربلا ہلنے لگی، زلجلہ نے پیشانی کو خون سے رنگین کیا، خیمے کی طرف چلا، آواز ایک عاطف کی بلند ہوئی، الا قتل الحسین بے کربلا، الا ذبح الحسین بے کربلا۔ زینب دوڑی سجاد کے خیمے میں، اے میرے لال سجاد دیکھو تو صحیح یہ کیسے آسان ہے۔ پھپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹاؤ، اب جو پردہ ہٹا، بیمار نے تڑپ کے کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ حسین بابا مارے گئے، اماں ہمیں بھائی انجمن شیر خال کربلا سندر نگری، انجمن شیر خال کربلا سندر نگری نوا کھانے کے لیے مائک پہ آ جائیں۔ اس کے بعد انجمن امام مہدی علیہ السلام آرمی چھولا سادات نوا کھانے کے لیے آئیں گی۔ سب سے پہلے انجمن شیر خال کربلا نوا کھانے کے لیے مائک پہ آ جائیں۔ اس کے بعد انجمن امام مہدی علیہ السلام چھولا سادات